السلام علیک یا حسن ابن علی العسکری، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، یا حجت اللہ علی خلقہ، یا سیدنا و مولانا، انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا، یا وجیہان عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کی وہ تاریخ کہ جس دن ہمارے وقت کا امام یعنی حضرت حجت ابن الحسن العسکری عجل اللہ تعالی فرجہ شریف اپنے سایہ پدری سے محروم ہو گئے، یعنی ہمارے وقت کا امام یتیم ہو گیا، اور اس طرح سے یتیم ہوا کہ غریب الوطنی میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ہاں، لیکن امام کی تسلی کے لیے شاید اس وقت یہ کافی تھا کہ بڑی شان و شوکت سے امام حسن عسکری علیہ السلام کا جنازہ اٹھایا گیا اور دفن کیا گیا۔ پورے سامرہ میں شور و غوغا تھا، گریہ و شیون تھا کہ آج ہمارے وقت کا امام ہم سے جدا ہو گیا۔ ہاں، لیکن یہ امام کے لیے ایک تسلی ضرور تھی، لیکن امام کو ضرور کربلا میں وہ بیٹا بھی یاد آیا ہوگا کہ جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھیں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں خاردار طوق تھا، اور باپ کا جنازہ جلتی ہوئی صحرا میں، تپتے ہوئے صحرا میں بے گور و کفن پڑا ہوا تھا۔ ایام عزا کا آخری دن جب ہمارے فرہنگ اور ہمارے کلچر کے اعتبار سے 8 ربیع الاول کو منایا جاتا ہے تو ہم کربلا والوں کو ضرور یاد کرتے ہیں۔ ہم امام زمانہ کو اپنے تسلیت ان کے والد گرامی کی شہادت پر ضرور دیتے ہیں، لیکن امام کو کربلا یاد ہے، امام کربلا دیکھتے ہیں، اور امام کے نظروں کے سامنے کربلا ہوتی ہے جو امام کے دل کو کچھ سکون پہنچاتی ہے کہ اے پدر بزرگوار، آپ کو غسل بھی دیا گیا، آپ کو کفن بھی دیا گیا، آپ کو دفن بھی کیا گیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا، قولوا للناس حسنا، لوگوں کے لیے جو بات کرو تو اچھی بات کرو۔ اس اچھی بات کرنے میں بہت سے مفاہیم پائے جاتے ہیں، یعنی کس سے کیسی بات کرنی ہے، لوگوں سے کس طرح سے مخاطب ہونا ہے، گفتگو کس طرح سے کرنی چاہیے، یہ انشاءاللہ پھر کبھی۔ تو یہ ہے امام کا ایک چھوٹا سا ایک جملے کا فرمان، جس پہ ہم اگر عمل کرنا چاہیں تو ہم اپنی گفتار کو ٹھیک کریں۔ ہم اگر شیعہ حسن ابن عسکری ہیں تو پھر ہماری گفتار بھی حسنہ ہونی چاہیے، یعنی نیک ہونی چاہیے۔ ہماری گفتار میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں اور خود ہر انسان سمجھتا ہے کہ یہ گندی ہیں، انہیں ہماری زبان پہ نہیں آنا چاہیے، تو اسے نہیں ہونا چاہیے۔ امام عسکری علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہ 28 سال کی عمر ہے۔ یہ دوسرے امام ہیں جنہیں سب سے کم عمر ملنی ہے۔ امام کی کل عمر جو ہے وہ 28 برس کی ہے، اور امام کی یہ عمر 3 حصوں میں اگر ہم تقسیم کر کے دیکھنا چاہیں تو 13 سال امام کی عمر مدینے میں رہی، اور اس کے بعد 10 سال سامرہ میں والد گرامی کے ساتھ رہی، یعنی 10ویں امام کے ساتھ امام ہادی علیہ السلام کے ساتھ گزری، اور اس کے بعد 6 سال خود امام کی امامت کا زمانہ ہے، یعنی امام حسن عسکری علیہ السلام 6 سال امام کے ظاہری عہدے پر فائز رہے اپنی شہادت سے قبل، یعنی 8 ربیع الاول 260 ہجری سے پہلے۔ اور امام کے اس 6 سال کو بھی اگر ہم دیکھیں تو 3 سال تو بالکل اس طرح سے گزرے ہیں کہ زندان میں گزرے، کسی کو صرف ضروریات کے علاوہ کسی کو ملاقات کا حق نہیں حاصل تھا۔ اب آپ سوچئے، یعنی 11ویں امام
ظہور یعنی غیبت کا زمانہ نزدیک ہوتا جا رہا ہے، امام کو فرصت نہیں ہے کہ لوگوں کو آمادہ کر سکیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ امام عسکری علیہ السلام نے کس طرح سے لوگوں کو، شیعوں کو اس غیبت کے لیے آمادہ کیا کہ جب ان کا امام ان کی نظروں کے سامنے نہ ہوگا، ہم امام کو نہ دیکھ سکیں گے۔ شاید یہ غیبت ہمارے لیے ہے، یہ غیبت امام کے لیے نہیں، ہم اسے کبھی نہ بھولیں۔ یہ غیبت جو آئی ہے، یہ غیبت کا زمانہ جو چل رہا ہے، یہ غیبت ہمارے لیے ہے۔ ہماری یہ گنہگار آنکھیں اپنے وقت کے امام کو نہیں دیکھ سکتی۔ امام نے فرمایا کہ اگر ہمیں ایک لمحے کے لیے کلمح البصر او ہوا اقرب، یعنی پلک جھپکنے کا جو وقت ہوتا ہے اس سے کم بھی اگر تم سے نظر ہٹا لیں تو لساخت الارض باہلھا، تو زمین اپنے پورے اہل و عیال کے ساتھ اپنے اندر ہر انسان کو لے لے گی، یعنی زمین کے اندر سب دھس جائیں گے، سب زمین میں چلے جائیں گے۔ یہ کرم ہے امام زمانہ کا۔ ہر وقت کے امام جو وقت کا ہوتا ہے وہ اپنے تمام چاہنے والوں پر نظر رکھتا ہے۔ تو اس بنیاد پر ہم ہمیشہ یہ کہیں کہ غیبت ہمارے لیے ہے، ہمارے امام کے لیے کوئی غیبت نہیں ہے۔ تو یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا زمانہ، اور اس 3 سال میں بھی کل جب مطالعہ کیا میں نے تو دیکھا کہ وہ ایک ہی سال ایسا تھا کہ جب امام آزاد تھے، یعنی گھروں کے چھتوں پر جاسوس نہیں بیٹھا کرتے تھے، دروازوں پر جاسوس نہیں کھڑے رہا کرتے تھے، بلکہ صرف اطراف میں ٹہلا گھوما کرتے تھے۔ یعنی جیسے ہمارے ہاں راؤنڈ لگاتے ہیں پولیس والے، اس طرح سے حکومت کے کارندے آتے تھے اور راؤنڈ لگا کے چلے جاتے تھے۔ صرف 1 سال کی مدت ہے، لیکن اس 2 سال میں بھی امام کے گھر کے اندر تک جاسوس پائے جاتے ہیں۔ اب ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ امام نے کتنی زحمتیں اٹھائیں اس دین کے معاملات کو، اس دین کی تعلیمات کو ہم تک پہنچانے میں۔ یہ انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے کہ کس طرح سے امام نے کیا روش اختیار کی، کیا طریقہ اختیار کیا کہ امام نے تمام شیعوں تک اپنی دسترسی بھی رکھی، حکومت نے امام پر اپنا پہرا بھی رکھا، نہ حکومت کو کوئی خبر ہوئی کہ امام کتنی فعالیت کر رہے ہیں، کتنی ایکٹیویٹی امام بیٹھے بیٹھے انجام دے رہے ہیں۔ کسی طرح سے 1-2 مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں عرض کیے دے رہا ہوں۔ کبھی یعنی جو زیات ہے، یعنی تیل بیچنے والا، کبھی اس کے ذریعے سے، کیوں؟ اس لیے کہ امام کا معتمد ہے۔ کبھی لکڑہارا ہے جس کا کام یہ ہے کہ امام کے گھر میں حکومت کی طرف سے مامور ہے یا امام کا خادم ہے، جو امام کے لیے سامرہ شہر یعنی جنگلوں سے لکڑی لے آیا کرتا تھا۔ تو دیکھیے یہ چیزیں ہمیں یہ بات سکھاتی ہیں کہ ہم کسی بھی منصب پر ہوں، کسی بھی عہدے پر ہوں، کچھ بھی ہمارا کام ہو، ہم اپنے وقت کے امام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ ہاں، لیکن اگر یہ خدمت، یہ کام انہی کی فکر کے مطابق چلے تو گناہوں سے میں نہ پڑا ہو، گناہوں کے لیے اسباب فراہم نہ کرے۔ اگر دین خدا کے لیے، مومنین کی مدد کے لیے اسباب فراہم کر رہا ہے تو وہ ایک لکڑی اور ہیزم کش جسے کہا جاتا ہے، لکڑہارا ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، وہ بھی امام کا خاص آدمی ہو سکتا ہے، اور ایک تیل بیچنے والا بھی، دکاندار بھی امام کا خاص آدمی ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے امام نے دین کو لوگوں تک پہنچایا اور ہر طرح سے اپنے چاہنے والوں کو غیبت صغرا کی اور غیبت کبرا کی خبریں پہنچائیں تاکہ لوگ آشنا ہو جائیں، اور جب ان کا امام ان کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، پھر کہہ رہا ہوں کہ ہماری نظروں سے، یعنی ہمارا امام ہماری نظروں سے اوجھل ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خدایا تجھے واسطہ ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کا کہ یہ جو بیماری اس وقت آئی ہے جس سے ہر ایک پریشان ہے، ہم نے عزائے حسینی منائی، پروردگار ہماری عزائے حسینی کو اس مشکل حالات میں ہر ایک عزادار سے امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو قبول فرمائے، اور دعاؤں میں دعا کی جو اول و آخر ہماری دعا ہے، اور خاص اس وقت کی دعا
کہ پروردگار تجھے جناب سیدہ اور امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ ہے کہ اللہم عجل ولیک الفرج وجعلنا من انصارہ وعوانہ وشیعتہ۔